بھارتی وزیراعظم نے پولینڈ سے بھارت واپسی پر پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی۔ نریندر مودی کا ہوائی جہاز پاکستان کی فضائی حدود سے گزرا۔ نریندر مودی نے 45 منٹ تک پاکستان کی فضائی حدود استعمال کیا۔ یہ کیا مودی صاحب کی طرف سے کوئی میسج ہے پاکستان کے لیے؟ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں بریکنگ نیوز چل گئی ہے، اور ظاہر بات ہے یہ سول ایویشن اتھارٹی سرکار نے یہ خبر چلوائی ہے، حکومت نے۔ شاید شہباز شریف صاحب کو یہ ہو کہ میرے نریندر مودی صاحب کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے، میں نے مودی صاحب کو الاؤ کیا ہے کہ وہ یہاں سے گزر جائیں۔ مودی صاحب کی واپسی کے لیے پاکستان کی ایئر سپیس کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ یہ تجزیے ہو رہے ہیں یا تبصرے ہو رہے ہیں؟ تو کیا یہ کوئی پیغام ہے پاکستان کے لیے؟ تو دیکھیں، میں تو سمجھتی ہوں پیغام تو یہی ہے کہ دیکھ لیں میں کیا کر کے آ رہا ہوں، اور دیکھ لیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم کہاں پر ہیں اور دیکھیں آپ کہاں پر ہیں، یہی پیغام ہو سکتا ہے۔ خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کی میں پوری آپ کو سٹوری بتا سکتا ہوں کہ نریندر مودی اور ڈاکٹر جے شنکر کیا سوچتے ہیں۔ سو لہٰذا اگر مودی صاحب 30 منٹ آپ کی ایئر سپیس میں وہ چترال سے انٹر ہوئے ہیں اور لاہور سے امرتسر کی طرف وہ چلے گئے ہیں، سو اس میں وہ انہوں نے پاکستان کے ضرور وہ تو چاتی ماری ہوئے گی مودی صاحب نے تھلے کی ہو رہا ہے بیک ہی کرنے نے پاکستانی یہ تھے۔ اچھا، میں تو اس چیز پہ حیران کہ جناب ان کا طیارہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر داخل ہو گیا، اور وہ اس طرح سے جیسے کوئی جنگ لگنے لگی ہے، کوئی حملہ ہو گیا ہے۔ یہ اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ، اتنی زیادہ خوشی یا اتنا زیادہ خوف، یہ کیا تھا؟ کیا ہے؟ پاکستان میں تو چترال میں جب وہ انٹر ہوئے ہوں گے مودی صاحب، تو بڑی خوبصورتی ان کو نظر آئی ہوگی، جیسے ان کے اپنے ناردرن ایریاز ہیں یا کشمیر ہیں یا یہ علاقے جو ہیں، تو وہ he might have enjoyed the beauty چترال وغیرہ سے۔ لیکن جیسے ہی وہ واقع خیبر پختونخوا اور پھر باقی جو پنجاب میں انٹر ہوئے ہوں گے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہیں جگہ پہ بنجر زمین ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ جے ہند دوستوں پی ایم مودی جی نے پولینڈ سے واپس لوٹتے وقت پاکستان کی ایئر اسپیس میں گھس کر وہ واپس بھارت آئے۔ یہ جانکاری پاکستانی سول ایویشن اتھارٹی نے دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پی ایم مودی جی قریب 46 منٹ تک پاکستانی ایئر اسپیس میں رہے تھے۔ پی ایم مودی جی کا ومان پاکستان کے لاہور اسلام آباد ہوتے ہوئے امرتسر پہنچا۔ ان کے ومان نے 10:15 پر پاکستان کے ایئر اسپیس میں انٹری لی اور 11:01 تک ومان پاکستانی ایئر اسپیس میں رہا۔ پی ایم مودی جی کے ومان کی پاکستانی ایئر اسپیس میں انٹری کی خبر پورے پاکستانی میڈیا میں ہیڈ لائن بن گئی، اور پاکستان کا پورا میڈیا خوشی سے پاگل ہو گیا کہ پی ایم مودی ان کے ایئر اسپیس سے ہو کر واپس بھارت آئے۔ دوستوں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب سے بھارت نے 26 فروری 2019 کو پاکستان کے بالا کوٹ میں ایئر اسٹرائک کی تھی، اس کے بعد سے ہی پاکستان نے بھارتی ومانوں کے لیے اپنے ایئر اسپیس کو بند کر دیا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مودی صاحب کے ایئر کرافٹ کے لیے، مودی صاحب کی واپسی کے لیے پاکستان کی ایئر سپیس کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ یہ تجزیے ہو رہے ہیں یا تبصرے ہو رہے ہیں؟ تو کیا یہ کوئی پیغام ہے پاکستان کے لیے؟ تو دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں پیغام تو یہی ہے کہ دیکھ لیں میں کیا کر کے آ رہا ہوں، اور دیکھ لیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم کہاں پر ہیں اور دیکھیں آپ کہاں پر ہیں، یہی پیغام ہو سکتا ہے۔ اچھا، میں تو اس چیز پہ حیران کہ جناب ان کا طیارہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر داخل ہو گیا، اور وہ اس طرح سے جیسے کوئی جنگ لگنے لگی ہے، کوئی حملہ ہو گیا ہے۔ یہ اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ، اتنی زیادہ خوشی یا اتنا زیادہ خوف، یہ کیا تھا؟ کیا ہے؟ میں آپ کو سنواتی ہوں بھی جو کہا جا رہا ہے نا۔ بلکہ جو یہ جیو میں نیوز پبلش ہوئی ہے وہ ہے مودی کے طیارے کا پولینڈ سے بھارت جانے کے لیے پاکستانی فضائی حدود کے استعمال کا انکشاف۔ اب دیکھیں یہ انکشاف کیسے ہوا؟ کیونکہ یہ تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ یہ جو ہے اس کا استعمال ایئر سپیس کا، یہ تو رولز اینڈ ریگولیشنز میں آتا ہے۔ یعنی پہلے کئی بار انڈیا کے ایئر کرافٹ جو ہیں وہ پاکستانی ایئر سپیس سے گزرتے رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے لیے پوچھا جا رہا ہے باقاعدہ ایکسپرٹس کو بلا کے، ٹیلی ویژن چینلز پر پوچھا جا رہا ہے کہ سر یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کب ہوا، یہ کہاں سے ہوا، اس کی اجازت کس نے دی؟ تو وہ ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ بی میڈم یا صاحب، وہ بات یہ ہے کہ یہ ایک روٹین کا ہے کام، اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہم روک نہیں سکتے طیارے کو۔ وہ پاکستانی ایکسپرٹس آگے بتا رہے ہیں بھائی ہم طیارے کو نہیں روک سکتے تھے، کیوں ہو گیا؟ وہ کہہ رہے کیا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم روک لیتے؟ تو ہم نہیں روک سکتے، یہ ایک یعنی انہوں نے وہ ہماری ایئر سپیس استعمال کر سکتے ہیں، انہوں نے ہماری ایئر سپیس استعمال کی ہے، تو یہ ہم اس کو سٹاپ نہیں کر سکتے۔ آپ کیوں پریشان ہو گئے ہیں؟ مطلب دس از انبلیویبل۔ اب دیکھیں
وہ دیکھیں کتنا بڑا کام کر کے آ رہے ہیں. مطلب انڈیا کو تو انہوں نے بھی واپسی کا راستہ جو ہے وہ پتلی گلی سے لیا ہے. مودی صاحب نے اپنی پولینڈ سے واپسی کا راستہ انہوں نے کہا ذرا پتلی گلی سے ہو کر نکلنا. تو وہ پتلی گلی جو ہے آپ کو پتا ہے پتلی حالت ہے اور پتلی گلی بھی ہے پاکستان کی. تو اتھوں ہی نکل کے جو ہے وہ وہیں سے گئے ہیں وہاں سے. انہیں پتا تھا یہ تو خبر ساری خبریں پیچھے رہ جانی ہے اور سب سے بڑی خبر یہی بن رہی ہے. اور اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی خبر یہی بنی ہوئی. یہ لوگ جو ہے نا ہر خبر پہ بات ہی اس کی ہو رہی ہے. یہ دیکھیں ذرا. وزیر اعظم کے طیارے نے پاکستانی فضائی حدود کا استعمال کیا. سول ایویشن ذرائع کے مطابق بھارتی وزیر اعظم کے طیارے نے پولینڈ سے دہلی سفر میں پاکستان کی ایئر اسپیس استعمال کی. صبح 10:15 سے 11:01 تک بھارتی طیارہ پاکستانی حدود میں رہا. جو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ قزاقستان گئے ہیں, تھوڑا استانا تھے جہاں پہ ایس سی او کی فارن منسٹرز کی میٹنگ, ہیڈ آف گورنمنٹس کی میٹنگ تھی, لیکن جے شنکر وہاں پہ جو ہے وہ گئے تھے. وہاں پہ مودی صاحب نہیں گئے. تو مودی صاحب نے یہ پیغام دیا کہ میں نہیں جاؤں گا, میں ویسٹ کو خوش کروں گا, میں نان جو ویسٹرن بلاکس ہیں اس میں جا کے میں کوئی ایسا نہیں کروں گا جس سے یہ تاثر جائے کہ میں میری پہچان جو ہے وہ یہ لگے کہ میں نان ویسٹرن بلاکس کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوں. تو مودی صاحب بیسیکلی چائنا کو ٹف ٹائم دے رہے تھے. میں نے اس پہ اوپر آپ سے بات بھی کی ہوئی تھی. تو وہ خود نہیں گئے, لیکن جسے کہیں گے نا کہ مودی صاحب نے ایک تو ادھر جب گئے تو جے شنکر کو بھیج دیا, اور جب جے شنکر کو بھیج دیا, ٹھیک ہے جی, اور اس جے شنکر صاحب کو بھیجا تو انہوں نے اینٹی پاکستان وہاں پہ ٹکا کے باتیں کی. پھر جب وہ نکلے وہاں سے تو اگر وہ کسی اور فورم پہ گئے ہیں تو انہوں نے پاکستان کے خلاف باتیں کی ہیں, ٹکا کے باتیں کی ہیں. انہوں نے کوئی محسوس نہیں کرایا یا کوئی تاثر نہیں دیا کہ ہاں جی ہم آپ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں. سو یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے باہر آنا چاہیے کہ نریندر مودی بات کرنا چاہتے ہیں. نریندر مودی بالکل بات نہیں کرنا چاہتے. اگر وہ بات کرنا چاہ رہے ہوتے تو وہ جے شنکر کو کہتے ہاتھ تھولا رکھو, گپ شپ مارو, ڈائلاگ کرو, انگیج کرو, یہ چیزیں وہ کہتے, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کیونکہ یہ کہنا نہیں ہے, انہوں نے یہ کرنا ہے, تو وہ کیوں کہیں گے, ٹھیک ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنی میڈیا کو, اپنے لوگوں کو ایک ایسی پکچر ڈرا کر کے دینے کی ضرورت ہے جس سے اندازہ ہو سکے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کس لیول پہ ہیں. ہم ابھی تک شاید ہمارا جو میڈیا ہے پرٹیکولرلی وہ اکثر ایکیڈیمک سے تو یہ پوچھتا رہتا ہے کہ ہاں جی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اب تو پاکستان کے میڈیا ایکیڈیمکس نے بھی ویسے لکھنا بند کر دیا ہے. پراسپیکٹس آف ڈائلاگ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, سار کے حوالے سے اکثر میں جب یونیورسٹی میں ہم اکثر دیتے تھے جو اسائنمنٹس دیتے تھے کہ سارک جو ہے وہ ایز اے پلیٹ فارم, ایز این انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کیسے خطے کو کنیکٹ کر سکتا ہے, تو اس وقت بڑا لٹریچر لکھا جاتا تھا. آج سے 10 سال پہلے, 15 سال پہلے سارک کے اوپر بڑا کام ہوا, کیا کیا پوٹینشیل ہیں, ٹورزم کی کیا پوٹینشیل ہے, ہیومن ریسورس کی, اکانومی کی, انفراسٹرکچر کی, پولیٹیکل لیول پہ کیا چیزیں ہیں, مطلب ویزا ریجیمز کو کیسے ٹھیک کر